اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان کلیدی مطلب یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہے، اور آج میں اپنے بھائیوں کے لیے ایک ایسا کمبینیشن لے کے آیا جو 70% مریضوں کو وہ مسئلہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ جگر کی گرمی کا ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی مریض آتا ہے جو اپنا ایچ چیک کراتا ہے تو بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ان بھائیوں کے لیے یہ کمبینیشن نہایت ہی مفید کمبینیشن ہوگا۔ اور جگر کی جو گرمی ہے وہ جسم کے باقی اعضاء پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں وہ تو آپ بھائی خود جانتے ہیں، کیونکہ اگر جگر میں گرمی رہے گا تو پھر اس بندے کو مردانہ امراض کا بھی مسئلہ ضرور ہوگا، اس کو ٹائمنگ کا بھی مسئلہ ہوگا، اور اس کا جو رنگت ہے اس میں بھی فرق آپ کو نظر آنے لگا۔ یعنی جب آپ اس بندے کو دیکھیں گے تو اس کے کلر میں، اس کے رنگت میں پیلا پن زیادہ ہوگا، وہ پیلا ہوگا اور وہ نہایت ہی کمزور ہوگا۔ تو یہ ایک ایسا کمبینیشن ہے جو بہت ہی مفید ہوگا آپ بھائیوں کے لیے، اور ابھی تو گرمی کا موسم آنے والا ہے تو اس کے لیے تو یہ ایک تیر بہادر کمبینیشن ہے۔ ابھی جگر کی گرمی کے بارے میں اپنے بھائیوں سے کچھ بات کرتا ہوں۔ جگر میں گرمی سے مراد اس میں تیزابیت کا بڑھنا ہے۔ تیزابیت کی بڑھی ہوئی مقدار کو pH پیمانہ سے ماپا جاتا ہے۔ جگر کے مختلف امراض میں مبتلا ہونے کی صورت میں اس مقدار میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے، جسے سکل انیمیا، ایسی بیماری جس میں سرخ خونی خلیات ہلالی شکل اختیار کر لیتے ہیں، pH تقریباً 10-15 تک پہنچ جاتا ہے۔ ابھی اس کے جو اسباب ہے وہ بھی آپ بھائی نوٹ کر لیں، یعنی یہ ضعف جگر، ضعف ہضم، موسمی بخار، گرمی میں چلنا پھرنا، گرم مرغن محرک اور ترش تیزابی، اغذیہ کا کثرت سے استعمال اور شراب خوری اس کے بڑے اسباب میں شامل ہے۔ ابھی اس بیماری کے کچھ علامات جو آپ کو کس طرح معلوم ہوگا کہ اس مریض کو یہ بیماری لاحق ہے۔ مریض کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، بھوک میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور شدید پیاس لگتی ہے، پیشاب کی رنگت سرخی مائل ہو جاتی ہے اور مریض کو اکثر قبض کی شکایت بھی رہنے لگتی ہے۔ بعض اوقات مریض بخار میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ گوشت، بالخصوص سرخ گوشت، چائے اور کولا مشروبات کے استعمال سے اجتناب کریں۔ اگر کسی وقت گوشت استعمال کرنے کا ارادہ بھی ہو تو اسے کسی سبزی کے ساتھ پکا کر استعمال کریں۔ نیز دودھ دہی کا استعمال اس عارضہ میں مفید ہے۔ انہیں اپنی غذا کا لازمی حصہ بنائیں۔ ابھی اس کے لیے آپ کو جو کمبینیشن درکار ہوگی وہ ایک نہایت ہی آسان سا کمبینیشن ہے، اور آپ کو ہر جگہ پر بہت آسانی کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ اور اس کمبینیشن کے اندر ٹوٹل 5 چیزیں آپ کو درکار ہوگی۔ اس میں ایک عرق ہوگا، 2 سیرپ ہے اور 2 معجون، یعنی ایک جوارش ہے اور دوسرا معجون ہے۔ تو وہ بھی آپ بھائی نوٹ فرما لیں۔ پہلے نمبر پر آپ کو یہ لینا ہے عرق کاسنی۔ یہ آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا لے سکتا ہے، عرق کاسنی۔ یہ بڑا بوتل بھی ہوتا ہے اور میرے پاس تو 240 ml ہے، تو یہ میں آپ کو ڈسپلے کراتا ہوں۔ یہ آپ کو لینا ہے 240 ml۔ اگر چھوٹا بوتل لے گا تو پھر آپ کو 2 لینا پڑے گا، اگر بڑا ہے 700 ml تو ایک بوتل بھی کافی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو لینا ہے یہ ٹانک۔
اور اس کے بعد آپ کو یہ لینا ہوگا احمرین، یہ آپ کو ایک عدد درکار ہوگی، یہ قرشی والوں کا آتا ہے، یہ آپ کو لینا ہے، یہ 240 ml کا آتا ہے احمرین۔ پھر اس کے بعد آپ کو لینا ہے ایک اور شربت اکسیر جگر، یہ تو قرشی والوں کا آتا ہے، یہ آپ کو لینا ہے اکسیر جگر، یہ سیرپ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو لینا ہے یہ معجون دواء المسک معتدل جواہردار، یہ آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ جوارش لینا ہوگا، جوارش آملہ، یہ تو قرشی والوں کا آتا ہے، آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں۔ ابھی ان چیزوں کو لینے کے بعد ابھی اس کا اگلا جو ترتیب ہے، یعنی یہ کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے، وہ بھی آپ بھائی نوٹ کر لیں۔ احمرین جو شربت ہے وہ آپ کو 2 چمچ چائے والا، وہ آپ کو لینا ہے صبح اور شام۔ اور جوارش آملہ 1 چمچ چائے والا، یہ بھی آپ کو لینا ہے صبح اور شام۔ کس چیز کے ساتھ؟ عرقی کاسنی کے ساتھ، یعنی آپ عرقی کاسنی کا 1 کپ لیں اور اس کے ساتھ احمرین شربت 2 چمچ اور جوارش آملہ 1 چائے کا چمچ صبح شام لے سکتے ہیں، یعنی یہ صبح اور شام آپ کو لینا ہے، یہ 2 چیزیں احمرین شربت اور جوارش آملہ صبح اور شام ہمراہ عرق کاسنی کے ساتھ۔ اور دوپہر کے ٹائم آپ کو لینا ہے اکسیری جگر شربت 2 چمچ، یہ آپ پانی کے ساتھ استعمال کریں، یہ تو زیادہ گاڑھا ہوتا ہے اور میٹھا بھی ہوتا ہے، تو آپ 1 گلاس میں 2 چمچ ڈال کر آپ اسے استعمال کریں۔ اور پھر رات کو دواء المسک معتدل جواہردار، یہ آپ کو لینا ہے آدھا چمچ 5 گرام پانی کے ساتھ۔ تو یہ اس کا طریقہ استعمال تھا جو میں اپنے بھائیوں کو بتایا، اور اس کے ساتھ جو خوراک آپ کو درکار ہوگی اور جو پرہیز ہوگا وہ بھی آپ سن لیں، یعنی آپ کو کون سی والا غذائی درکار ہے وہ آپ سن لیں۔ زود ہضم اغذیہ، دودھ، سوڈا اور آشی جو استعمال کریں، اور پرہیز میں ثقیل، مرغن، محرک، ترش اور تیزابی اغذیہ سے پرہیز کریں۔ یہ تھا آج کا ایک آسان سا کمبینیشن، لیکن اس کمبینیشن کا ہر گھر پر تقریباً 1-2 مریض ہوتا ہے، ہر گھر پر جو ہمارے پریکٹس میں آیا ہے، ہر گھر میں اس کا ایک مریض ہوتا ہے جو اس کو یہ مسئلہ ہوتا ہے جگر کی گرمی کا۔ تو یہ ایک بہترین کمبینیشن ہے اور یہ آپ کو طاقت بھی دیتا ہے۔ آخر میں سب بھائیوں سے وہی ریکویسٹ کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ اگلا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو بر وقت مل جائے۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم قیوم خان، والسلام۔